السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آئیے آج کی چند اہم خبریں جو کہ راشٹر سہارا روز نامے میں شائع ہوئے ہیں انہیں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ غزہ، تل ابیب۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 20,000 سے زائد افراد کی ہلاکت کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا ہے کہ یہ طویل جنگ ہوگی جس کے جلد خاتمے کا امکان نہیں۔ پیر کو اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے نتن یاہو نے کہا کہ عسکری دباؤ کے بغیر اسرائیل غزہ میں قید بقیہ شہریوں کو آزاد نہیں کرا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر فوجی دباؤ نہ ہوتا تو ہم اب تک چھڑائے گئے 100 سے زائد قیدیوں کو آزاد نہیں کرا پاتے اور بقیہ قیدیوں کو بھی فوجی طاقت کے بغیر آزاد نہیں کرا سکیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر اسرائیلی جنگی کارروائیاں جاری رکھنے اور اس میں مزید تیزی لانے کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی غزہ سے واپس لوٹا ہوں، ہم رکنے نہیں والے، ہم لڑتے رہیں گے اور آنے والے دنوں میں اپنی کارروائیوں میں مزید تیزی لائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک طویل جنگ ہوگی جو جلد ختم نہیں ہونے والی۔ اس موقع پر صورتحال اس وقت تھوڑی کشیدہ ہو گئی جب خطاب سننے کے لیے موجود اسرائیلی یرغمالیوں کی اہل خانہ نے نتن یاہو سے فوری طور پر قیدیوں کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ نتن یاہو نے کہا کہ ہم یرغمال بنائے افراد کو واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں وقت درکار ہے۔ اس پر یرغمال افراد کے اہل خانہ نے کہا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور یرغمال افراد کی رہائی کے لیے ابھی 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 کے نعرے لگائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ میں نے چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن سے رابطہ کر کے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اس معاملے میں ذاتی طور پر مداخلت کریں، جبکہ میری بیوی سارا نے بھی براہ راست پوپ سے اپیل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم رکنے والے نہیں، ہم فتح تک نہیں رکنے والے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور سرزمین یا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ان کے اس جواب پر یرغمال افراد کے اہل خانہ نے ایک بار پھر نتن یاہو کے خلاف نعرے بازی کی۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر نے حماس باغیوں کے ساتھ 2 ماہ سے زیادہ وقت سے جاری رہنے والے تنازع کے درمیان وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو سے استعفا کا مطالبہ دہرایا ہے۔ وہیں بتایا گیا ہے کہ یاہو نے اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کے سربراہ کو سیکورٹی میٹنگوں میں شرکت سے روک دیا ہے۔ اسرائیل کے چینل 12 ٹیلی ویژن کی خبر کے مطابق نتن یاہو نے موساد کے سربراہ کو غزہ کے تنازعات کے حوالے سے ہونے والی سیکورٹی میٹنگ میں شرکت سے کم از کم 2 بار روکا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے اغوا کیے گئے اسرائیلی باشندوں میں سے 129 اب بھی حماس کی قید میں ہیں۔ اسرائیل کی 7 اکتوبر سے مسلسل جاری وحشیانہ بمباری میں
اب تک 20,400 سے زائد فلسطینی باشندے شہید اور 52,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ لاپتہ ہیں۔ ادھر حماس کے ترجمان ڈاکٹر خالد نے کہا کہ ہم 2 ریاستی حل مسترد کرتے ہیں۔ اس کا مقصد اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، اور اسرائیل بھی 2 ریاستی حل کو نہیں مانتا۔ ایک انٹرویو میں خالد کا کہنا تھا کہ برطانیہ کون ہوتا ہے کہ فلسطینیوں کی تقدیر کا فیصلہ کرے؟ فلسطینی عوام کو ان کا حق دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 2 ریاستی حل کا مقصد اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، اور اسرائیل بھی 2 ریاستی حل کو نہیں مانتا۔ اسرائیل کا فلسطین پر کوئی حق نہیں۔ ترجمان حماس کا کہنا تھا کہ 2 ریاستی حل کو مسترد کرتے ہیں۔ اگر چور گھر میں آ جائے تو کیا ہم اس کو اپنے گھر کا حصہ دار بنائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ کیا مسلم ممالک اسرائیل پر دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ رفح گیٹ کو کھول دے؟ اس وقت 600 ٹرکوں کی ضرورت ہے، اور صرف 100 ٹرکوں کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں خالد کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے اندرونی اختلافات ختم کر دیے ہیں۔ فلسطینی تنظیموں میں سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں، مگر اسرائیل کے خلاف سب ایک ہیں۔ ہم آزادی کی جدوجہد کے لیے لڑ رہے ہیں، اور آزادی کی جدوجہد میں قربانی دینے میں اپنا مزہ ہوتا ہے۔ دریں اثنا گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیل بمباری سے کل 250 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 20,674 ہو گئی، جبکہ 55,533 فلسطینی زخمی ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی مزاحمت کاروں نے میجر سمیت کئی اسرائیلی فوجی بھی مار دیے ہیں، اور درجنوں اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ کر دیں۔ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ جنگ میں 479 اسرائیلی فوج ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم مودی کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بات چیت۔ نئی دہلی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے بات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کے مستقبل پر بات چیت کافی خوشگوار رہی۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے لکھا کہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کے ساتھ مغربی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، دہشت گردی، تشدد اور شہری جانوں کے ضیاع پر تشویش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں مغربی ایشیا کی تازہ صورتحال، بالخصوص اسرائیل حماس تنازع پر توجہ مرکوز تھی۔ سکھ 2%
لیکن متحد مسلمان 18%، لیکن منتشر۔ سکھبیر، نئی دہلی۔ اگلے سال ملک میں لوک سبھا انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس سے قبل تمام سیاسی پارٹیاں اپنی اپنی حکمت عملی تیار کر رہی ہیں۔ اب پارٹیاں بیان بازی کا حربہ استعمال کر رہی ہیں اور ووٹرز کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں۔ این ڈی اے اور انڈیا کے بعد اب شرومنی اکالی دل بھی سرگرم ہو گیا ہے۔ اکالی دل سکھوں کو متحد کرنے میں مصروف ہے۔ ادھر ایس سی ڈی کے صدر سکھبیر سنگھ بادل نے مسلم کمیونٹی کے حوالے سے بڑا بیان دیا۔ سکھبیر سنگھ بادل نے نئی دہلی میں سکھ گروپوں سے ملاقات کے دوران مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان موازنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس مذہب کے لوگ متحد ہیں وہ مضبوط ہیں، لیکن جس مذہب کے لوگ متحد نہیں ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جس مذہب کے لوگ متحد ہیں وہ مضبوط ہیں، لیکن جس مذہب کے لوگ متحد نہیں ہیں وہ مضبوط نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کی آبادی کو دیکھیں۔ ملک میں مسلمانوں کی آبادی 18% ہے، لیکن ان کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے، اور اس کی بڑی وجہ ان کا متحد نہ ہونا ہے۔ وہیں سکھ برادری کی آبادی 2% ہے، پھر بھی وہ متحد ہے اور سکھوں کی اپنی قیادت ہے۔ ایس سی ڈی کے صدر نے کہا کہ سکھ آبادی سری اکال تخت صاحب کے تحت متحد ہے۔ انہوں نے سکھوں سے متحد ہونے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سکھ برادری کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے اور متحد رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم تمام ریاستوں میں پارٹی یونٹس قائم کریں گے۔ بادل نے کہا کہ یہ اتحاد ہی سکھ برادری کو مضبوط بنائے گا۔ ایک جھنڈا رکھنے یا ایک پارٹی میں رہنے سے ان کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ بی جے پی نے مسلم اور سکھ آبادی کا موازنہ کرنے پر تنقید کی ہے۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ برا آدمی کسی کے لیے بھی اپنے دل میں عزت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر کسی کو اپنے ہی جیسا سمجھتا ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہو۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔